گریٹر بلوچستان جو ہے بنانا چاہتے ہیں یہاں پر، جس میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر کام ہو رہا ہے، اور جس میں سیستان کا جو علاقہ جو بلوچستان کا، اس کو ایک الگ سے ملک بنانا چاہتے ہیں، سیستان اور پلس ہمارا بلوچستان ملا کر. اور یہ جو آپ کا پشتون بیلٹ ہے اس کو بھی ایک الگ کرنا چاہتے ہیں، اور کشمیر وہ دینا چاہتے ہیں ان کو. تو یہ اسی کتاب میں موجود ہے. میں نے اپنی کتاب میں چھٹی عرب اسرائیل جنگ میں اس کو موضوع بحث بنایا ہے. تو یہ آپ کے خلاف بہت کام ہو رہا ہے. اور آپ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسا مادہ ہے جس کے اندر انٹیلیجنس نہیں ہے ذہن میں، اور وہ تیر پہ تیر کھائے جاتے ہیں، اور وہ کوئی اپنے سبیل نہیں کرتے بچاؤ کی. اب ہماری جو مسلم دنیا کا جو دانشور ہے وہ بھی، اور ہمارے حکمران ہیں وہ بھی، وہ کوئی ایسی راہ نہیں نکالتے جس سے ان کے جو ظلم و ستم کے، ان کی جو یعنی توڑ پھوڑ کا جو عمل ہے وہ، اور ہمارے کو ویک کرنے کا جو عمل ہے اس کو. اب آپ دیکھیے کہ صرف جو ریڈک کی، میں صرف ایک بات کہہ کر، آپ ریڈک کا جو ریڈک ڈک کا جو ہمارا سونے اور تانبے کے جو ذخائر ہیں وہ $125 بلین کے ہیں، اور آپ کا قرضہ کتنا ہے؟ $58 بلین ہے. صرف آپ کو اس سے ریڈک سے، جو میں نے اپنے تحریر میں لکھا ہے، $125 بلین مل سکتے ہیں، جو آپ ایک امیر ملک بنانے میں صرف ایک پروجیکٹ پہ بن جاتا ہے. ہم اپنے ذخائر سے اگر صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر لیں. براج صاحب، یہ کیا مذہب کی لڑائی ہے جو سوڈان میں اور دیگر اسلامی ریاستوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے؟ کیا واقعی عیسائیت اور اسلام کے درمیان جنگ ہے، غلبہ پانا چاہتے ہیں؟ ایسا ہی ہے؟ سارق بھائی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا. اور یہ حقیقت ہے کہ ریٹنگ کی دوڑ سے باہر نکل کر آپ نے سنجیدگی اور اہمیت جن موضوعات کو حاصل ہے ان کو آج گفتگو کا موضوع بنایا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ سوڈان کے اندر یہ جو مسئلہ اس وقت چل رہا ہے، اور اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ایک ریفرینڈم ہو رہا ہے 9 جنوری سے 15 جنوری تک. اور سوڈان جو افریقہ کا سب سے بڑا ملک تھا، جو رقبے کے اعتبار سے دنیا میں سب سے بڑا مسلمان ملک شمار کیا جاتا تھا، اور جس کے اعداد و شمار بڑے عجیب و غریب ہیں. یعنی ویکیپیڈیا سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر مسلمانوں کی آبادی 70% ہے. وہاں پر قدیم باشندے کہ جو اپنے پرانے مذاہب پر، افریقی مذاہب پر یقین رکھتے ہیں، وہ ان کی تعداد 25% ہے، اور جو کرسچنز ہیں ان کی تعداد 5% ہے. وہ بھی تقسیم ہیں مختلف چرچز کے اندر، کچھ پروٹیسٹنٹ ہیں، کچھ کیتھولک ہیں. لیکن ہمیں عجیب لگتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی اسلام کی بنیاد پر ریاست بنانے کی کوشش کرے تو اسے انتہا پسند قرار دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر امریکہ نے، برطانیہ نے اور دوسری مغربی قوتوں نے مل کر نہ صرف یہ کہ وہاں پر ان سارے لوگوں کو، ان کے لیڈر ہیں جان گرنگ، کہ جو اس مسلح جد و جہد کے پیچھے رہے ہیں، ان کو اسلحہ فراہم کیا جاتا رہا، انہیں آزادی کا ہیرو قرار دیا گیا. انہیں کسی نے دہشت گرد نہیں قرار دیا. وہ ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں. نہیں، جان گرنگ تو اس وقت بھی موجود ہیں. اس سے پہلے والے جو لیڈر تھے وہ ایک حادثے میں ہلاک ہوئے تھے. اور اس کے اندر ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے لوگوں کے مذہب کو تبدیل کرنے کے لیے... میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا، ہمارے بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد یہیں سے گفتگو سے آگے بڑھائیں گے. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلامی ریاستوں میں تقسیم اور مغربی طاقتوں کے کردار کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. بھائی بنٹو کے ایگزام چل رہے ہیں. امی کے ہاتھ کا کھانا مس کر دو گے؟ امی کے ہاتھ کا 25 سال سے آپ کی چاہتوں کا حصہ کسان ویجٹیبل گھی، جدید VTF ٹیکنالوجی کی بدولت نقصان دہ چکنائی سے پاک. دادی، یہ آپ سے ملنے نہیں، یہ آپ کا کھانا کھانے آئے ہیں. کسان ویجٹیبل گھی، اتنا خالص جتنا پیار. This time check was brought to you by Lasani ka Archimazole. لاسانی کا ڈائی میکسو گیس، بدہضمی اور نظام ہضم کی اصلاح کے لیے عمدہ ارقیات سے تیار شدہ خوش ذائقہ سرپ، اورنج ٹیسٹ کے ساتھ لاسانی کا ڈائی میکسو. سردار لطیف کھوسا گورنر پنجاب مقرر، نوٹیفیکیشن جاری. اسپاٹ فکسنگ کیس فیصلہ 1 ماہ بعد سنایا جائے گا.
नवाज शरीफ के एजेंडे पर अमल मुशावरत से करेंगे वजीर आजम। और 298 अरकान असम्बली की डिग्रियां मशकूक। सोने से पहले तमाम फालतू बत्तियां बंद कर दें। बिजली बचाएं, लोड शेडिंग और बिल दोनों घटाएं। For those who dare, Hilux Turbo, the brave one. खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क में आज हम बात कर रहे हैं इस्लामी रियासतों की तकसीम और मगरबी ताकतों की किरदार के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले मिराज हुदा सदीकी साहब सूडान के हवाले से ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, हम इसे गुफ्तगू से आगे बढ़ाएंगे। जी मिराज जी, मैं तो ये बात कह रहा था कि मगरबी ताकतों के मेयारात डबल स्टैंडर्ड्स भी कहना कम है। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। मुसलमानों के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, उनके अपने लिए कोई दूसरा स्टैंडर्ड होता है। गो के साउदर्न सूडान में, जनूबी सूडान के अंदर कोई ईसाई रियासत नहीं बन सकती। उसकी वजह यह है कि जो लोग अलग होना चाह रहे हैं, वहाँ की 25% आबादी में 5% ईसाई हैं और 20% जो हैं वो कदीमी बाशिंदे हैं। लेकिन चूंकि वहाँ पर लोगों की वफादारियाँ ख़रीदी गई हैं, डॉलर्स इस्तेमाल हुए हैं, और ये जो जगह है ये बड़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के एतबार से बड़ी अहमियत के हामिल है। जिस तरह अभी मिर्ज़ा साहब ने तस्करा किया है और उनसे पहले जनरल हमीद गुल तस्करा कर रहे थे कि यहाँ पर तेल भी मौजूद है, सोना भी मौजूद है, जंगलात भी मौजूद हैं, दौलत मौजूद है, लेकिन इसके साथ रेड सी का एक छोटा सा हिस्सा है, उसके उस पार सऊदी अरब भी मौजूद है। यही वो जगह है जहाँ से दरियाए नील फूटता है, और अगर दरियाए नील को कंट्रोल किया जाए तो गोया इजिप्ट को मुतासर किया जा सकता है, मिस्र को मुतासर किया जा सकता है। फिर ये जगह वो है कि जो आइंदा चलकर अफ्रीका में, मुसलमान दुनिया में, गल्फ़ में जो तब्दीलियाँ अमेरिका करना चाहता है, जिस तरीके की लकीरें खींचना चाहता है, उसके लिए एक कैटलिस्ट का किरदार अदा करने की सलाहियत अपने अंदर रखती है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा ख़तरा जो सामने उभर कर आ रहा है। जो क़ुव्वतें वहाँ पर अलहदगी की हामी थीं, जून 2005 में जनरल उमर बशीर से उनके मुज़ाकरात हो गए, और मुज़ाकरात होने के बाद ख़ासी हद तक मामलात हल हो गए। 2008 तक ये कैफियत रही कि अमन अमान का दौर गुजरा, जो वादे हुकूमत ने किए थे, जिन जगहों पर रॉयल्टी देने की बात की थी, उस मुआहदे में शायद ये भी था कि 6 साल का ये मुआहदा है और इसमें जो है वो महदूद पैमाने पर खुद मुख्तारी दी जाएगी जनूबी सूडान को, और उसके बाद एक रेफरेंडम होगा, वो 2011 में होना था, वो इस वक्त हो रहा है। जी ये नहीं, ये रेफरेंडम के बारे में जो है ये एक दूसरी बार ये मामला हुआ कि जब 2008 के अंदर दूसरी क़ुव्वतों ने उनकी पुश्तबानी की और उनसे कहा कि नहीं, इसके ऊपर तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, जबकि उनका लीडर जो है वो नायब सदर भी बना लिया गया था सूडान का। ये ठीक है कि जमहूरियत मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरी पार्टिसिपेशन उनके लोगों को दी थी, वो फैसलों के अंदर शरीक थे। इस पर मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब हैं, रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं और पाकिस्तान में भी सूबाई मुशीर भी रह चुके हैं मुज़फ़्फ़र शाह साहब की गवर्नमेंट में। किस तरह देखते हैं आप इसमें अमेरिका का रोल या मगरबी ताकतों का किरदार, और इस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या लगती है आपको सूडान में और दीगर इस्लामी रियासतों में? देखिए, इस इशू को हमें बड़े ही माइन्यूटली देखना होगा। पहली चीज़, डॉक्टर मिराज साहब ने अभी जिक्र किया कि मुस्लिम आबादी सूडान की 70% है और क्रिश्चियन आबादी 5% है। सौदर्न सूडान की आबादी को अगर आप देखें, जहाँ पे रेफरेंडम हो रहा है, वहाँ पे क्रिश्चियन आबादी 15% है सौदर्न सूडान की। तो वो 15% ऑब्वियसली 85% पे मुसलत नहीं हो सकती है। 85% इंडिजिनस या एनिमिस्ट हैं। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक सौदर्न सूडान का ताल्लुक़ है और उसके ऑयल रिज़र्व्स का ताल्लुक़ है, इसमें हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिज़र्व 261,000 मिलियन बैरल्स सऊदी अरेबिया के पास है, 112,000 मिलियन बैरल्स इराक़ के पास है, 97,000 मिलियन बैरल्स यूएई के पास हैं, 89,000 मिलियन बैरल्स ईरान के पास हैं, 77,000 मिलियन बैरल्स वेनेजुएला के पास हैं, मैक्सिको के पास हैं, इसके बाद लीबिया के पास हैं,
سودان کا نمبر ان تمام لسٹ میں، اس لسٹ میں کہیں پر بھی نہیں ہے، جو 2000 ملین بیرلز بھی نہیں ہیں. تو یہ کوشچن یا یہ ہائپوتھیسس کہ اٹ از بیکاز آف دی آئل ریزروس ان افریقہ دی وار ہیز ٹیکن پلیس، آئی ڈو ناٹ ایگری ود دیٹ. دیٹس ون تھنگ. دوسری چیز یہ کہ یہ وار امریکہ نے کرائی، اس سے بھی میں ایگری نہیں کروں گا، اور میرا خیال آپ کے سامعین بھی ایگری نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وار ابھی 10 سال سے نہیں ہو رہی ہے، یہ وار 9/11 کے بعد سے نہیں ہو رہی ہے، یہ وار پچھلے 50 سال سے ہو رہی ہے. اور پچھلے 50 سال کے اندر جو لالسنس ہوا ہے وہاں پہ، اس کے نتیجے میں 2 ملین لوگوں نے اپنی جانیں ضائع کی ہیں. ٹوٹل آبادی سودان کی اس وقت 28 ملین ہے. اس 28 ملین میں 6 ملین پاپولیشن سادرن سودان کی ہے. نہیں تو یہ کیا لوگ یہ پاگل پن کا یا جنونیت کا شکار ہو گئے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یا کوئی ان کو لڑا رہا ہے، کوئی ہتھیار فراہم کر رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں سے تو کوئی انٹروینشن ہے نا، آپس میں تو لوگ نہ ہتھیار بنا رہے ہیں نہ لڑ رہے ہیں. غیر ملکی طاقتوں نے بڑے پیمانے پر وہاں پہ ہتھیار فراہم کیے ہوئے ہیں. نہیں، اس میں شک کی بات نہیں ہے کہ چونکہ میجورٹی پاپولیشن مسلمانوں کی ہے اور مسلم ڈومیننس رہی ہے. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو 1902 میں اسلامک لاء کی امپلیمنٹیشن کولونیل راج میں برٹش راج نے کی تھی، اور برٹش سسٹم آف شریعہ وہاں پہ نافذ کیا گیا تھا. اس کے بعد سے تمام کورٹس اور ججز کو اسلامی تعلیم دی گئی اور اسلامی شریعہ سکھایا گیا. یہ برٹش دور میں ہوا 1902 میں. اس کے بعد آپ ہسٹوریکلی دیکھیے کہ 1958 میں ان کا کانسٹیٹیوشن آیا. 1958 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر سودان کو ڈکلیئر کیا گیا اسلامک اسٹیٹ، جہاں پہ اسلام از دی ریلیجن آف دی اسٹیٹ. 1973 کے اندر پھر کانسٹیٹیوشن آیا. اس میں امینڈمنٹ یہ آئی کہ اس میں اسلام از دی ریلیجن آف دی اسٹیٹ تھرو دی پروسیس آف ڈیموکریسی. ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور اس کے اندر اسلامک یہ ہے. دیٹ مینس کہ اس کے اندر گنجائش تھی ڈیموکریسی کا ایلیمنٹ ڈالنے کے بعد کہ اور لوگوں کو بھی جگہ دی جائے. پھر اس کے بعد 1998 میں سودان میں تو جمہوریت تو پنپ ہی نہیں سکی نا، وہاں تو بار بار جو ہے وہ فوجی مداخلتیں ہوتی رہی ہیں، اور وہاں پہ ایک طویل ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ نسلی فسادات بھی کرانے کی کوشش کی گئی ہے، مذہبی بنیاد پہ بھی کرائی گئی ہے. اس میں میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. مرزا صاحب ایسے ہی ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، میں جہاں تک اگر فرض کر لیجیے کہ اس بات کو مان بھی لیا جائے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمارے بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ایران کا کیا قصور ہے اس کے بلوچستان کو الگ ملک بنانا چاہتے ہیں؟ دے آر ورکنگ آن اٹ. اچھا، ان کا آپ کا سیریا کی تو سلطنت کو غائب کرنا چاہتے ہیں. جو ممالک بھی امریکہ کی مخالفت کر رہے ہیں ان ممالک کا کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں. ایران کو ایک چھوٹا سا ٹائنی ملک، پاکستان کو ایک چھوٹا ٹائنی ملک. تو جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ درست ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں پر بہت زیادہ خون خرابہ ہوا ہے اور کئی اینگل سے ہوا ہے، لیکن اس میں پھر سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کوفی عنان وہاں کیا کر رہا ہے؟ یعنی اس قدر بڑا مسئلہ ہے. صاحب کارٹر بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب ساری دنیا کے معاملات ہیں، 5% کے لیے آبادی کے لیے اس کو بنا رہے ہیں. جیسے جنرل حمید گل صاحب نے کہا کہ ان کا نام بدل رہے ہیں، نام بدل کے اس کو ایک مذہب بنانا چاہتے ہیں. لیکن جہاں جہاں بھی اسٹریٹجک، اب یمن میں کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ دیکھیے یمن کے اندر جو قبیلہ ہے جو اس کو سعودی عرب پر حملہ کروا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں صاحب آپ یہاں پر. تو جو بھی اسٹریٹجک مقامات ہے، یمن ظاہر ہے کہ بہت اسٹریٹجک ہے، جیسے گھومتا ہے، یعنی ریڈ سی کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ گلف سے، تو ویسے ہی اس میں یمن بہت امپورٹنٹ ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ، اور یوں نہیں، میں اگر اس بات کو اور اینگل سے بھی دیکھوں تو اگر ہم پچھلے 30 سال کی اگر فگر جمع کریں جو ہم نے کوشش کی ہے، تو پچھلے 30 سال میں سے مسلمانوں کے خلاف جنگ جاری ہے اور اس میں 62 لاکھ مسلمان شہید ہوا ہے. آپ یہ اس کو دیکھ لیجیے، آن ریکارڈ میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم بہت قریب میں جائیں تو آپ ایران عراق جنگ دیکھیں، عراق کو جنگ دیکھیں، امریکہ کی عراق پر پہلی جنگ دیکھیں، امریکہ کی عراق پہ دوسری جنگ دیکھیں، پھر افغانستان پہ دیکھیں، پھر پاکستان پہ اب دیکھیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ 62 لاکھ کا مسلمانوں کو یہ شہید کر چکے ہیں. اور ہر طرح سے آپ کو میں نے کو غصہ دلانے کے لیے باقاعدہ ان کی ایک کونسل ہے جو کہ ڈنمارک کا شہزادہ اس کو یعنی کنگ اس کو یعنی اس کی سربراہی کرتا ہے. کہیں آپ کو کسی ایک قصے میں توہین عدالت کا مسئلہ لاتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ہمیں غصہ دلاتے ہیں، ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں. تو وہ شرارتاً یہ باتیں کر رہے ہیں اور ایک جنگ قسم کی
میں نے صلیبی جنگ جاری ہے پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف، تو وہ ایک ہے، اور اس میں یہ اس کا پارٹ ہے. دوسرا بات جو ہے، ایک تو یہ اینگل ہو گیا، عیسائی اینگل ہو گیا. دوسرا اینگل جو ہو گیا، جہاں کہیں بھی